بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ محرم الایام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو الحمدللہ پوری دنیا میں جتنے بھی ولیوں کی درگاہیں موجود ہیں، ان ایام میں عقیدت مند چاہنے والے عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ درگاہوں کی طرف رابطہ کرتے ہیں، اور درگاہوں پر آ کر جو وقت کے موجودہ گدی نشین ہوتے ہیں، آل نبی اولاد علی ہوتے ہیں، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے محرم الاحرام کی جو فضیلتیں ہیں کہیں پوچھی جاتی ہیں، کہیں پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ اپنے محبوب کے نواسے کے لیے کیوں چنا، اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی قربانی کو کیوں لیا، اور پھر 10 محرم کو کیوں لیا گیا۔ تو آج میرے سامنے میرے بہت سے مریدین چاہنے والے بیٹھے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ تقریباً لائیو ہی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم تمام چاہنے والے جو درد دل رکھتے ہیں، درد عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں حضور کے خاندان سے، حضور کی آل سے، پیارے صحابہ اکرام سے، ولیوں سے جو محبت رکھتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں۔ تو آج بھی بہت سے دوست چاہنے والے مریدین میرے سامنے موجود ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ باتیں جو کربلا سے ریلیٹڈ ہیں، ملتی ہیں، یا 10 محرم کے حوالے سے، یا ان ایام کو ربیع الاول کا مہینہ ہو، رجب کا ہو، یا شعبان کا ہو، یا رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں ہوں، ہم آل رسول سے اس بات کا پوچھیں، کیونکہ یہ سب باتیں ہمارے گھر کی باتیں ہیں، ہماری جد کی باتیں ہیں۔ میرے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی قربانی اپنے خاندان کی اور اپنی دی، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان جس وقت کر دیا، تو یہ کر کے یہ دین پھر ہمیں ملا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شریعت کو بچایا ہے۔ مقصد یہ تھا اس خاندان کی قربانی کا کہ حضور کا یہ خاندان جو نذرانے اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کر رہا ہے، اللہ کا دین بچ جائے، کیونکہ یزید کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ختم کر دوں، ہر حرام چیز کو حلال قرار دے دوں، اور ہر حلال چیز کو حرام قرار دے دوں۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے یہ سارا ایک جو واقعہ ہوا اور جو کچھ اللہ کی راہ میں پیش کیا گیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پروردگار کا دین بچایا ہے، اپنے نانا کی شریعت کو بچایا ہے، اس یزید کی بیعت نہیں کی، یہی ایک مسئلہ تھا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اسی ایام، اسی مہینے کی برکتیں، فضیلتیں، اور بالخصوص 10 محرم کے متعلق بتائیں گے، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور صدا لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت لی 10 محرم کو، کسی اور مہینے میں بھی لے سکتا تھا، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ محرم الحرام کی کچھ فضیلت اس طرح سے ہے کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کائنات میں آئے، ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کے روز قبول ہوئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات اماں حوا علیہ السلام سے میدان عرفات میں 10 محرم کے روز ہوئی۔ اسی طرح 10 محرم کے روز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوت پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہر گئی، رک گئی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت دریائے نیل سے گزرے، اور جب
فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تھا اور پورا لشکر اللہ نے نیل دریا کے اندر فرعون سمیت اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام 10 محرم کے روز مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور دوستو یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے آپ کو کہ یہ جو چند ایک میں نے واقعات آپ کو محرم الاحرام اور 10 محرم کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا، اور ان تمام واقعات سے اہم واقعہ جو اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی قربانی کو قبول کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا خاندان، اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کے دین کو بچایا ہے اور اپنے نانا کی شریعت کو بچایا ہے۔ اس وجہ سے یہ مہینہ محرم الاحرام کا تمام مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ اس مہینے کی وجہ سے اسلام قائم ہوا ہے، دین قائم ہوا ہے، نبی کی شریعت قائم ہوئی ہے۔ قیامت تک یہ دن، یہ ایام، یہ مہینہ، یہ کبھی بھی نہیں کوئی بھول سکتا۔ اس لیے ہم ہر سال آپ کو، آپ کی یادوں کو، آپ کی عقیدتوں کو، آپ کی محبتوں کو ہم ہر سال تازہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا اگر کوئی اپنا گھر کا افراد دنیا سے رخصت ہو جائے کچھ عرصے بعد وہ بھول جاتا ہے، لیکن یہ اللہ نے اتنی بڑی قربانی اپنے پیارے نبی، آخری نبی کی آل سے یہ لے کر یہ بتایا ہے دنیا کو کہ میرے محبوب نے اور اس کی آل نے سب کچھ اللہ کے دین پہ قربان کر دیا۔ اس لیے کوشش کریں آپ اپنے گھروں میں ان ایام میں ہو سکے تو پانی کی سبیل لگائیں، کوئی شربت کی سبیل لگائیں، کوئی دودھ کی سبیل لگائیں، اور اپنے گھروں سے لنگر پکا کر آپ اس لنگر کو تقسیم کریں حضور کے چاہنے والوں میں، کیونکہ یہ لنگر کا پکانا، پانی کا تقسیم کرنا، جس کی جو توفیق ہے وہ یہ ضرور عمل کرے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ، میرے جب مریدین بتاتے ہیں کہ پیر صاحب ہم محرم الاحرام میں اور بالخصوص 7 محرم سے 10-12 محرم تک پانی تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں، شربت تقسیم کرتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں جس وقت لنگر بھیجا جاتا ہے تو لوگ آگے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم شیعہ ہو گئے ہو؟ یہ اتنی گھٹیا باتیں، اتنی گھٹیا سوچ جو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ 9-10 محرم کو آپ روزہ رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں اور لنگر کو تقسیم کریں، اور آپ کی دنیا اور آخرت خدا کی قسم سب سنور جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر، آپ کے گھر پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے بچوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ دنیا کے پیچھے مت لگیں، وہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں، اور 10 محرم کو جو قبرستانوں کی طرف ایک رخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کائنات میں کتنا بڑا غم چل رہا ہے، ہم قبروں کو جا کے وہ مٹی لگا رہے ہیں، کہیں پھول چڑھا رہے ہیں، کہیں چادر چڑھا رہے ہیں۔ جب حضور کا گھر کا غم چل رہا ہوتا ہے اس وقت ہم اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ کچھ ایسے لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سارا سال اپنے والدین، عزیز و اقارب کی قبروں پہ جائیں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں 9-10 محرم کو، اس دن بھی وہاں جا کر آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک پڑھیں، آپ وہاں پہ سورۃ یاسین پڑھیں، فاتحہ خوانی کریں، تاکہ اس روح پر بھی جو آپ کے والدین کی ہے یا عزیز و اقارب کی ہے وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور جو آپ پڑھیں وہ حضور کے خاندان کو، 72 شہدائے کربلا کو اس کا ثواب پیش کریں۔ اللہ کریم آپ کو اجر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے کہ انہوں نے میرے خاندان، میرے نواسے، میرے بچوں کی یاد میں
قرآن پاک پڑھا ہے، دعائیں پڑھی ہیں، لنگر تقسیم کیا ہے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت انشاءاللہ اس عمل کے بعد سنور جائے گی۔ بہت شکریہ۔